کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ بعض گھروں میں داخل ہوتے ہی دل کو عجیب سا سکون کیوں محسوس ہوتا ہے؟ نہ وہاں قیمتی پردے ہوتے ہیں، نہ مہنگا فرنیچر، نہ بڑی بڑی سجاوٹیں، لیکن پھر بھی دل کہتا ہے یہ جگہ جنت جیسی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ آخر وہ کون سی خوبیاں، وہ کون سی عادتیں ہیں جو کسی عام سے گھر کو اللہ کی رحمتوں کا مسکن بنا دیتی ہیں؟ آج کی اس روحانی اور عملی رہنمائی سے بھرپور ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتیں، وہ عادتیں جو نہ صرف ماحول کو خوشگوار بناتی ہیں بلکہ دل میں محبت، گھروں میں سکون، زندگی میں رزق کی فراوانی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ گھر میں برکت لانے والے 10 عادتوں میں سے پہلی عادت، ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عادت کہ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا ایک نہایت طاقتور روحانی اور مجرب عمل ہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کا دروازہ ہے۔ جب بھی ہم کوئی کام بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ کو اپنے اس عمل میں شامل کر لیتے ہیں، اور جہاں اللہ شامل ہو وہاں نہ شیطان کا گزر ہوتا ہے نہ نحوست کا، صرف خیر، رحمت، سکون اور برکت ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے ایک ایسی عظیم عادت ہے جس سے گھر میں خوشیاں آتی ہیں، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، کاروبار میں ترقی کرتا ہے، گھر کا ماحول نور سے بھر جاتا ہے۔ جب ماں چولہے پر چائے رکھتے وقت بسم اللہ پڑھتی ہے، جب بچہ اسکول جاتے وقت بسم اللہ کہتا ہے، جب دروازہ کھولتے، برتن دھوتے، کھانا کھاتے یا کوئی بھی کام کرتے وقت بسم اللہ پڑھی جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ یقین جانے یہی وہ عمل ہے جو نہ صرف دنیاوی سکون دیتا ہے بلکہ قبر اور حشر میں بھی آسانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو، شوہر محبت کرنے والا بنے، معاشرے میں عزت ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، تو آج سے ہی ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کیجئے، کیونکہ یہی وہ کنجی ہے جو ہر بند دروازہ کھول سکتی ہے۔ محترم ناظرین، ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا کے متعلق ایک سبق آموز واقعہ آپ کو سنا دیتے ہیں، اسے ضرور سن لیجئے گا۔ ایک عورت کے ذہن میں ایک سوال بار بار آتا تھا کہ آخر میرے گھر میں سکون کیوں نہیں؟ شوہر دن بدن تلخ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ بچے کیوں بدتمیز ہو گئے ہیں؟ کاروبار کیوں ہر مہینے خسارے میں جا رہا ہے؟ اس نے سب کچھ آزمایا تھا، تعویذ بھی، مشورے بھی، حتیٰ کہ طبیبوں تک بھی جا پہنچی، مگر سکون کی وہ لہر جیسے ہمیشہ کے لیے روٹ گئی تھی۔ ایک دن اس کی ایک بوڑھی ہمسائی نے کہا، بیٹی، زندگی میں اگر ہر چیز کے دروازے بند ہو جائیں تو ایک دروازہ کھولنا کبھی نہ بھولنا، اور وہ ہے بسم اللہ کا دروازہ۔ پہلے اس نے ہنسی میں ٹال دیا، لیکن جب دل کی ویرانی، گھر کی خاموشی برداشت سے باہر ہوئی تو ایک صبح اس نے فیصلہ کیا، آج سے ہر کام بسم اللہ سے شروع ہوگا۔ چائے بنانے سے لے کر بچوں کو جگانے، شوہر کو الوداع کہنے، کپڑے دھونے، دروازہ کھولنے، کھانا کھانے، ہر عمل کے آغاز پر اس کی زبان پر صرف ایک لفظ ہوتا، بسم اللہ۔ اور پھر جیسے خاموش موسم میں بارش برس پڑی، بچے فرما بردار، شوہر محبت کرنے والا، کاروبار میں ترقی، اور دل میں ایسا سکون کہ وہ خود حیران رہ گئی۔ یہ سب کچھ صرف ایک عادت کا نتیجہ تھا، ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا، اور یہی وہ راز تھا جو اس کے گھر میں برکت بن کر برس پڑا۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے دوسری عادت، شکر گزاری کی عادت اپنانا۔ شکر گزاری کی عادت اپنانا ایک ایسی قوت ہے جو نہ صرف دل کو روشنی دیتی ہے بلکہ پورے گھر کو اللہ کی رحمتوں سے بھر دیتی ہے۔ شکر گزاری صرف زبانی الفاظ کا نام نہیں، یہ ایک دل کی کیفیت ہے، ایک رویہ ہے، ایک ایسا جذبہ ہے جو بندے کو اللہ کی نعمتوں کا ادراک کرواتا ہے، اور اس ادراک کے نتیجے میں برکت کا دروازہ کھلتا ہے۔ جو عورت ہر حال میں الحمدللہ کہتی ہے وہ ہر حال میں خوش رہتی ہے، اور جو شخص شکر گزار ہوتا ہے اس کے گھر میں رزق کی برکت آتی ہے، روزی میں کشادگی آتی ہے، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے،
اولاد فرما بردار بنتی ہے، شوہر محبت کرنے والا بنتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رحمتیں اس گھر پر نازل ہوتی ہیں۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عادت شکر گزاری اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ حسد، شکایت، تانا، ناشکری جیسے زہریلے جذبات کو ختم کرتی ہے۔ جب ماں شکر گزار ہوتی ہے تو بچے بھی اس جذبے کو سیکھتے ہیں اور گھر کا ماحول مثبت بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ناشکری صرف زبان سے نہیں ہوتی، چہرے، رویے، باتوں سے بھی ہوتی ہے، اور یہی رویے گھر سے سکون چھین لیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشیاں، عزت، سکون اور خاتمہ ایمان پر ہو تو آج ہی سے شکر گزاری کی عادت اپنائیں، کیونکہ یہی وہ عادت ہے جو گھر کو جنت بنا سکتی ہے۔ محترم ناظرین، ایک شکر گزار عورت کا ایک سبق آموز واقعہ ضرور سن لیجئے گا۔ ایک عورت تھی جو عجیب سی عورت، لوگ اسے دیکھتے تو حیرت میں پڑ جاتے۔ نہ وہ بہت امیر تھی، نہ کوئی بڑی نوابزادی، لیکن اس کے چہرے پر ہر وقت ایک عجیب سا نور، ایک سکون، ایک اطمینان نظر آتا تھا۔ اس کے حالات بھی عام عورتوں جیسے ہی تھے، کبھی شوہر کی تنخواہ وقت پر آتی، کبھی دیر میں، کبھی بازار سے جو دل چاہتا وہ خرید سکتی، کبھی بچے بیمار ہو جاتے، تو کبھی محلے داروں کی باتیں دل کو دکھا دیتی۔ لیکن ایک بات الگ تھی، وہ عورت کبھی شکوہ نہ کرتی، ہر حال میں کہتی الحمدللہ، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ اس کی سہیلیاں پریشان ہوتی، کہتی کبھی تو رو لیا کرو، کبھی تو دل کو ہلکا کر لیا کرو۔ وہ مسکرا کر جواب دیتی، جس رب نے آج تک سنبھالا ہے وہ کل بھی سب سنبھال لے گا، الحمدللہ۔ پھر آہستہ آہستہ تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ اس کے شوہر کے کاروبار میں اچانک برکت آ گئی، گاہکوں کی لائنیں لگ گئیں۔ جو اولاد پہلے ضدی اور نافرمان تھی وہ خود ماں کی بات ماننے لگ گئی۔ محلے دار جو پہلے تانے دیتے تھے اب عزت سے پیش آنے لگے۔ اس کے گھر میں سکون، برکت اور خوشحالی آ گئی، اور یہ سب کچھ اتنی خاموشی سے ہوا کہ جیسے آسمان سے رحمت اتری ہو۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ صرف ایک عادت کی وجہ سے۔ شکر گزاری گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے شکر گزاری کی عادت اپنانا ایک ایسی طاقت ہے جو دکھوں کو رحمت، آزمائشوں کو نعمت میں بدل دیتی ہے۔ دل میں شکر بستا ہے، وہاں اللہ کی برکت ٹھہر جاتی ہے۔ یقین کیجئے، شکر کرنے والے کبھی محروم نہیں رہتے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے تیسری عادت 5 وقت نماز کی پابندی۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عادت 5 وقت کی نماز کی پابندی وہ بنیاد ہے جس پر سکون رحمت اور برکت کا پورا محل کھڑا ہوتا ہے۔ نماز صرف عبادت نہیں، یہ ایک تعلق ہے، ایک ملاقات ہے، ایک راز و نیاز ہے جو بندے اور رب کے درمیان روزانہ 5 بار طے ہوتی ہے۔ جس گھر میں فجر کے وقت اذان کی آواز گونجتی ہے، ماں باوضو ہو کر مصلی پر کھڑی ہوتی ہے، بچے ماں کی دیکھا دیکھی وضو کرتے ہیں، باپ مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے، وہ گھر زمین پر اللہ کی خاص نگاہوں میں آ جاتا ہے۔ 5 وقت نماز کی پابندی گھر میں ایسی برکت لاتی ہے کہ وہاں رزق میں کشادگی ہوتی ہے، کاروبار میں ترقی آتی ہے، اولاد نیک فرما بردار اور باادب بنتی ہے، بیوی وفادار اور شوہر محبت کرنے والا بن جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمتیں اس گھر پر مسلسل نازل ہوتی ہیں۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عبادت ایسی ہے کہ جو دل کو بھی پاک کرتی ہے، ماحول کو بھی نورانی بناتی ہے، اور شیطان کے اثرات کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے۔ نماز نہ صرف دنیا کا سکون ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کی کنجی بھی ہے۔ جو عورت یہ نماز کا پابند ہو جائے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، قبر منور ہوتی ہے اور حشر میں اللہ کی پناہ نصیب ہوتی ہے۔ آج یہ عہد کریں کہ 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے چوتھی عادت رزق حلال پر قناعت اور حرام سے اجتناب۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عادت رزق حلال پر قناعت اور حرام سے اجتناب ایک ایسی بنیاد ہے جس پر پورے گھر کی روحانی سلامتی، عزت اور سکون کھڑا ہوتا ہے۔
حلال رزق صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں، یہ دل کا سکون، اولاد کی تربیت، اللہ کی رضا کا سبب بھی بنتا ہے۔ جو عورت شوہر کی تھوڑی آمدن میں خوش رہتی ہے، اس کی زبان پر شکایت نہیں ہوتی، وہ اسے حرام ذرائع اختیار کرنے پر مجبور نہیں کرتی، تو ایسا گھر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ حرام رزق سے چاہے دنیاوی آسائشیں حاصل ہو جائیں، لیکن اس سے گھر کا سکون چھن جاتا ہے، دعائیں بھی بے اثر ہو جاتی ہیں اور دل کی بے چینی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جو رزق حلال ہو، چاہے وہ معمولی ہو، وہ برکت، سکون اور نور لے کر آتا ہے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عادت نہ صرف رزق میں اضافہ کرتی ہے، بلکہ اس سے کاروبار میں ترقی، بچوں میں ادب، شوہر اور بیوی کے تعلق میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہمسائے عزت کرتے ہیں، زندگی سکون سے گزرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، قبر میں راحت ہو، قیامت کے دن آسانی نصیب ہو، تو رزق حلال پر قناعت کریں اور حرام سے مکمل اجتناب کریں، کیونکہ یہی وہ عادت ہے جو آپ کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے 5ویں عادت قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنا۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عظیم عادت قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنا وہ روشنی ہے جو اندھیرے گھروں کو بھی نور سے بھر دیتی ہے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا وہ پیغام ہے جو ہر گھر کو رحمت، محبت، سکون اور برکت سے بھرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ جس گھر میں روزانہ قرآن کھولا جاتا ہے، وہاں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے، دلوں میں ایسا سکون اترتا ہے جو دنیا کے کسی خزانے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ اگر ایک ماں روزانہ صرف ایک آیت بھی بچوں کے سامنے ترجمے کے ساتھ پڑھے تو وہ آیت نسلوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عادت ایسی ہے جس سے رزق میں برکت آتی ہے، اولاد فرما بردار بنتی ہے، شوہر کا دل نرم ہوتا ہے اور بیوی صابر و شاکر بن جاتی ہے۔ جب قرآن دل میں اترتا ہے تو زندگی کا ہر مسئلہ آسان ہو جاتا ہے، گھر کا ماحول جنت جیسا بن جاتا ہے، مصیبت راہ سے ہٹ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ جو گھر قرآن کی تلاوت کو روزانہ معمور بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گھروں کو دنیا میں عزت، آخرت میں نجات، قبر اور حشر میں راحت عطا فرماتا ہے۔ آج ہی عزم کیجئے کہ قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ یہی وہ عادت ہے جو آپ کے گھر کو اللہ کی خاص رحمتوں سے بھر دے گی۔ گھر میں برکتیں لانے والی 10 عادتوں میں سے 6ٹھی عادت شوہر کی عزت کرنا اور اس کا خیال رکھنا۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عادت شوہر کی عزت کرنا اور اس کا خیال رکھنا ایک ایسی نیکی ہے جس سے نہ صرف گھر کا نظام بہتر ہوتا ہے بلکہ پورے خاندان پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ عورت اگر اپنے شوہر کی عزت کرے، اس کی خدمت دل سے کرے، اس کی تھکن کو سمجھے، اسے غصے میں صبر کرے، اس کے دیے ہوئے تھوڑے میں خوش رہنا سیکھ لے تو وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ ایسی عورت شوہر کے دل کی ملکہ بن جاتی ہے، شوہر کے دل میں بہت محبت بڑھتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، کاروبار میں ترقی آتی ہے، اولاد نیک اور فرما بردار بنتی ہے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عادت اس لیے بھی اہم ہے کہ ایک عورت کا رویہ پورے گھر کے ماحول پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر بیوی خوش اخلاق ہو، شوہر کو عزت دے، اس کی کمی بیشی کو برداشت کرے تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں اپنی خاص رحمتیں نازل کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک عورت اگر چاہے تو شوہر کے دل میں محبت، عزت، وفاداری اور سکون پیدا کر سکتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو گھر کو جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون ہو، اولاد نیک ہو، رزق میں برکت ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، تو شوہر کی عزت کرنا، اس کا خیال رکھنا،
اپنا روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہی وہ عادت ہے جو گھر کو محبت، برکت اور عزت کا مرکز بناتی ہے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے 7ویں عادت مہمان نوازی اور مہمانوں کو دل سے عزت دینا۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ ایک عظیم عادت مہمان نوازی اور مہمان کو دل سے عزت دینا وہ سنت ابراہیمی ہے جو گھروں میں برکت، رحمت اور عزت کا خزانہ بن کر اترتی ہے۔ مہمان صرف انسان نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ایک رحمت، ایک آزمائش اور ایک موقع ہوتا ہے جو آپ کے اخلاق، ظرف اور ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ وہ گھر جہاں مہمان کو بوجھ نہیں بلکہ برکت سمجھا جاتا ہے، وہاں رزق میں کشادگی، اولاد میں سعادت، ماحول میں نورانیت آ جاتی ہے۔ مہمان کے لیے ساختہ ایک گلاس پانی، مسکراہٹ سے استقبال، یہ سب بظاہر چھوٹی باتیں ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کا اجر عظیم ہے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عادت اس لیے بھی اہم ہے کہ مہمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ رزق کا فرشتہ بھیجتا ہے۔ جو عورت مہمان کے آنے سے چہرہ بگاڑتی ہے یا شوہر کو کوستی ہے کہ اب مہمان آ گیا، اب خرچہ بڑھے گا، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کی برکت کو روکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق بڑھ جائے، شوہر محبت کرنے والا بن جائے، اولاد خوش اخلاق ہو، رشتہ دار عزت دیں اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، تو مہمان نوازی کو اپنی عادت بنا لو، کیونکہ یہی وہ سنت ہے جو گھر کو جنت کا دروازہ بنا دیتی ہے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے 8ویں عادت معاف کرنا اور دل صاف رکھنا۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عظیم عادت معاف کرنا اور دل صاف رکھنا وہ روحانی طاقت ہے جو زخموں کو مرہم، نفرت کو محبت، گھر کو جنت میں بدل سکتی ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی ہم دوسروں کو دکھ دیتے ہیں، کبھی خود کو کسی رویے سے زخمی کرتے ہیں، لیکن جو شخص، خاص طور پر ایک عورت، ان زخموں کو اپنے دل میں سنبھالے رکھتی ہے، بدلے کا جذبہ پالتی ہے، شکایت سینے میں دفن کرتی رہتی ہے، وہ اپنے گھر میں کبھی سکون نہیں پا سکتی۔ لیکن جو عورت معاف کرنا سیکھ لے، وہ دل سے صاف ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمانوں سے ایسی رحمت نازل فرماتا ہے کہ جس کا اندازہ وہ خود بھی نہیں لگا سکتی۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عادت اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ گھر کے ہر فرد کو روحانی سکون عطا کرتی ہے۔ جب ماں کے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، تو بچوں کے لیے دعائیں ہوں، تو شوہر کی کوتاہیوں پر درگزر ہو، تو وہ گھر کی رحمتوں کی اماج گاہ بن جاتا ہے۔ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ بہت بڑی طاقت ہے۔ جو عورت دل سے صاف ہے، اس کی آنکھوں میں نور ہوتا ہے، چہرے پر وقار ہوتا ہے، اس کی دعاؤں میں تاثیر ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں رزق میں برکت ہوتی ہے، شوہر محبت کرنے والا بنتا ہے، اولاد نیک راہ پر آتی ہے، رشتہ دار عزت دیتے ہیں، زندگی سکون سے گزرتی ہے۔ یاد رکھیں، دل میں گلے، شکایت، نفرت پالنے سے صرف اپنی روحانی کیفیت کو تباہ کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ دل سے معاف کرنا سیکھ لیں تو اللہ آپ کے لیے بھی اپنے فیصلے بدل دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، سکون نصیب ہو اور خاتمہ ایمان پر ہو، تو معاف کرنا اور دل صاف رکھنا اپنی روزانہ کی زندگی کا اصول بنا لیں۔ یہی وہ عادت ہے جو آپ کے گھر کو دنیا میں جنت اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا سکتی ہے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے 9ویں عادت وقت کی قدر کرنا اور زندگی کو ترتیب دینا۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے بھی اہم ترین عادت وقت کی قدر کرنا اور زندگی کو ترتیب دینا ایک ایسی سنہری کنجی ہے جو مصروف زندگی میں سکون، محبت اور برکت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ وقت وہ نعمت ہے جو ایک بار گزر جائے تو کبھی واپس نہیں آتا۔ جس گھر میں وقت کی قدر نہ ہو، وہاں بے ترتیبی، جھنجھلاہٹ، الجھن اور آخرکار بے برکتی جنم لیتی ہے۔ وہ عورت جو صبح دیر سے جاگتی ہے، نماز قضا کرتی ہے، گھر کا کام بے وقت کرتی ہے اور زندگی کو بغیر منصوبے کے گزارتی ہے،
وہ نہ خود مطمئن رہتی ہے نہ اس کا گھر۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عادت سکھاتی ہے کہ اگر وہ عورت وقت کی پابند ہو، فجر سے پہلے جاگے، بچوں کے معمولات کو ترتیب دے، کھانے سونے صفائی اور عبادات کے اوقات مقرر کر کے، تو گھر کا نظام جنت کی طرح چلنے لگتا ہے۔ ایسے گھر میں رزق میں برکت آتی ہے، شوہر کے کام سنورتے ہیں، اولاد نیک اور منظم بنتی ہے، بیوی خود اطمینان اور سکون کی دولت سے مالا مال ہو جاتی ہے۔ وقت کی ترتیب نہ صرف روزمرہ امور میں آسانی پیدا کرتی ہے بلکہ روحانی طور پر بھی دل کو پاکیزگی، ذہن کو تازگی عطا کرتی ہے۔ یاد رکھیں، شیطان بے ترتیبی اور سستی کے ذریعے گھروں میں بے سکونی ڈالتا ہے، لیکن وہ عورت جو ہر کام وقت پر کرتی ہے، ہر عمل کا وقت مقرر رکھتی ہے، اس کے گھر میں نہ صرف نظم و ضبط آتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، عزت میں اضافہ ہوتا ہے، زندگی برکت سے بھر جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد وقت کی پابند ہو، شوہر بااعتماد ہو، گھر منظم ہو اور سکون ہر کونے میں بکھرا ہوا ہو، تو وقت کی قدر کریں، زندگی کو ترتیب دیں۔ یہی خوبصورت عادت ہے جو گھروں کو دنیا میں کامیاب اور آخرت میں سرخرو کر دیتی ہے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے 10ویں عادت غیبت، طعنہ اور زبان کی برائیوں سے بچنا۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے ایک آخری مگر انتہائی اہم عادت غیبت، طعنہ اور زبان کی برائیوں سے بچنا۔ وہ عادت ہے جو ایک گھر کو جہنم سے بچا کر جنت جیسا بنا دیتی ہے۔ اکثر گھروں میں برکت صرف اس لیے نہیں آتی کہ وہاں عبادت کم ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ وہاں زبان کا استعمال غلط ہے۔ جب عورت زبان سے کسی اور کی برائی کرتی ہے تو شوہر کو کوستی ہے، بچوں کو طعنہ دیتی ہے یا رشتہ داروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے، تو اس کے الفاظ دیواروں سے ٹکرا کر گھر کی فضا کو زہر آلود کر دیتے ہیں۔ غیبت، چغلی، طعنہ، بد زبانی، یہ سب ایسی آگ ہیں جو گھر کے سکون کو جلا کر راکھ کر دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر رزق میں کمی، دلوں میں نفرت، بچوں میں بدتمیزی اور شوہر بیوی میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عادت اگر اختیار کی جائے، یعنی زبان کو قابو میں رکھا جائے، نرم بات کی جائے، دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کے لیے دعائیں کی جائیں اور ہر جملہ سوچ سمجھ کر ادا کیا جائے، تو گھر محبت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ ایسی عورت جو زبان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر لفظ میں تاثیر ڈال دیتا ہے، اس کے شوہر کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اولاد اس کی عزت کرتی ہے، رشتہ دار اسے وقار کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس عورت کو اپنے خاص رحمت کا حقدار بنا لیتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق میں برکت ہو، شوہر محبت کرنے والا ہو، بچے فرما بردار ہوں، معاشرے میں عزت ہو اور خاتمہ ایمان پر ہو، تو غیبت، طعنہ اور زبان کی برائیوں سے بچنا سیکھیں۔ یہی وہ عادت ہے جو گھروں کو اللہ کی رحمت کا مرکز بناتی ہے اور زندگی کو سکون، عزت اور برکت سے بھر دیتی ہے۔